बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो खबर आ गई जिसका हम सबको इंतज़ार था, और साथ हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अहम आज एक इजलास बुलाया गया है, इत्तेहादी इजलास है, और उसमें फिर शहबाज शरीफ की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, और वो बेसिकली अलामिया था उस इत्तेहादी इजलास का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज आखिरी दिन है, मोहलत दी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मोहलत के बावजूद जो वफाकी हुकूमत का रवैया है वो इंतहाई नाजेबा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक दरख्वास्त दायर की, दो बेसिकली दरख्वास्तें दायर हुई हैं, और ये दोनों दरख्वास्तें एक निगरान हुकूमत को हटाने के हवाले से है और एक असम्बलियाँ बहाल करने के हवाले से है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उससे पहले मैं आपको शहबाज शरीफ की गुफ्तगू और अलामिया बता दूं जो आज इत्तेहादी इजलास में हुआ है, और उसके बाद फिर मैं आपको उन दो पिटिशंस की तफसीलात बताऊंगा, और आखिर में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो अहम तफसीलात और पेशरफ्त सामने आई है कल के अहम जो केस की समात है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम सालसी या पंचायत का नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना है, और 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होने के बाद हुकूमती इत्तेहाद ने एक ही दिन इंतखाबात कराने पर इत्तफाक किया है। 13 अगस्त के बाद मतलब यह है कि जुलाई में इंतखाबात नहीं होने, 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी होगी, 3 माह का वक्त होगा, और ये जाके 13 अक्टूबर तक इंतखाबात के लिए हम तैयार होंगे। मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने नो बोल दिया है कि हम एक ही रोज़ इंतखाबात के हवाले से तैयार नहीं हैं। 20 अप्रैल को जो समात हुई थी उसमें तमाम सियासी जमातों की स्टेटमेंट्स आ गई थी, उन्होंने वो फैसला तस्लीम कर लिया था और स्टेटमेंट्स दे दी थी कि हम किसी एक नुक्ते पर हमें वक्त दिया जाए, हम किसी एक नुक्ते पर इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। जबकि इत्तेहादी इजलास की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे, और सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया है कि आप पंचायती फैसले ना करें, आप आइन के मुताबिक फैसले करें। सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक 14 मई का फैसला कर चुकी है, और अब फिर सुप्रीम कोर्ट भी आइन के मुताबिक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो किसी भी तरह से हालात बेहतर करने के लिए इनको कोई मौका दे रही थी, इनको कोई छूट दे रही थी, मई से मामला जुलाई में जाने लगा था, वो भी खत्म होने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत भी अब इनको माफ़ नहीं करेगी। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो हमारी नशिस्तें हुई हैं जिनमें हमें दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू हुई है, और कौमी असम्बली और जॉइंट हाउस ने इस मामले को डील किया, और अदालत उज़्मा के हवाले से आइनी और कानूनी इक़दाम किए गए। अभी भी सूरत यार बड़ी चैलेंजिंग है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसे पार्लियामान ने कबूल नहीं किया। शहबाज शरीफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसे पार्लियामान ने कबूल नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने 3 रुकनी बेंच के साथ मामलात आगे लेकर जाना चाहती है, तो इसलिए हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं ताकि इस पर हम अपने फैसले का दोबारा इआदा करें। हम 4-3 का फैसला मानते हैं, 3-2 का या 5-2 का नहीं मानते। उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि कल इसी बेंच ने इलेक्शन के मुतल्लिका फंड्स के हवाले से जवाब मांगा। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे पार्लियामान ने डील किया, और आज भी पार्लियामान ने जो फैसले दिए हैं और जो करारदादें मंजूर की हैं, ये मामला भी पार्लियामान चाहेगी कि उनके सामने लाया जाए और इस बारे में अपनी राय को कौम के सामने लेकर आएँ, और हमारा भी फर्ज बनता है कि इस मामले पर पार्लियामान ने जो फैसले दिए हैं उनका एहतराम करें। उन्होंने कहा इत्तेहादी जमातें मुतफिक हैं कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों, और इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए पुरज़म है, और तमाम फैसले मुल्क के वसीतर मफाद में किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा उससे हटकर मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, इसको हम सालसी का हक दें, ये उनका काम नहीं है, उसको हम सालसी का हक नहीं दे सकते। पंचायत इनका काम नहीं है, इनका काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना है। लिहाजा इस बारे में कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस बारे में इत्तेहादी जमातों में तो मुकम्मल इत्तफाक है, और कि 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होनी है, और उसके बाद 90 दिन शामिल किए जाएँ तो अक्टूबर नवंबर में वो तारीख बनती है। इस वजह से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हर सूरत इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे। ये शहबाज शरीफ ने अपना जो ये जो इत्तेहादी इजलास बुलाया जाता है, ये वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया जाता है। जो वहाँ पर बिजली खर्च होती है वो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से है, जो वहाँ पर उनको रिफ्रेशमेंट दी जाती है, जो उनको वहाँ पर खाने दिए जाते हैं, जो उनको वहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जाता है सियासी जमातों को, वो अवाम के टैक्स के पैसों से है। आज इशाइया और ईद मिलन पार्टी है शहबाज शरीफ की जानिब से, वो भी मेरे और आपके पैसों से ही दी जाएगी, और ये हराम खाएंगे, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि मुल्क जब इस हद तक डिफ़ॉल्ट के करीब, और आपके वज़रा कह चुके हैं कि डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अब आप इतने अल्ले तल्लों में जो आप पैसे उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान के, और इलेक्शन के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं।
دوسری جانب ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے. یہ جو درخواست ہے اس درخواست کا میں آپ کو پہلے ٹائٹل بتا دیتا ہوں. یہ درخواست دائر کی گئی ہے جی ناصر محمود سن آف فتح محمد. یہ راولپنڈی والوں کی درخواست ہے. راولپنڈی والوں نے یہ درخواست دائر کی ہے. ناصر محمود سن آف فتح محمد اور یہ چیئرمین ہیں پاکستان عوامی لیگ کے اور ریزیڈنٹ ہیں یہ جو راولپنڈی کینٹ کے یہ ریزیڈنٹ ہیں. اس میں صدر پاکستان کو، پرائم منسٹر کو، گورنمنٹ آف پنجاب کو، پاکستان کو اور باقیوں کو فریق بنایا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو بحال کیا جائے چونکہ جو تحلیل ہوئی تھی وہ غیر قانونی تھی. اب جانتے ہیں کہ اس طرح کے ایک سوال اٹھایا گیا تھا ترمین اللہ صاحب کی جانب سے، جس کو 3 رکنی بینچ نے اور جو 5 رکنی بینچ تھا انہوں نے اس سوال کو ہی رد کر دیا تھا اور 3-2 سے جو فیصلہ آیا تھا اس میں یہ سوال پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ہر صورت میں جو یہ بحال کی جائیں. اب یہ بیسیکلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں یہ بحال نہیں ہوں گی. آئین پاکستان نے اسمبلیوں کی ڈیزولو کا جو ایک میکنزم دیا ہے، بحالی کا کوئی میکنزم نہیں ہے. اب اس میں میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر معاملہ جولائی تک انتخابات کی طرف جاتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کر سکتی ہے کہ دوبارہ جو سابق وزرائے اعلیٰ ہیں پرویز الہی اور محمود خان وہ دوبارہ بحال ہو جائیں کہ جب تک نیا نگران سیٹ اپ نہیں آتا تب تک یہی وزرائے اعلیٰ رہیں گے. تو یہ تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. جن کو یہ لگتا ہے کہ اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی، اسمبلیاں بحال کرنے کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ چونکہ بہت آگے جا چکا ہے، نئے الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے، نئے الیکشن کے فیصلے ہو چکے ہیں. یہ جو درخواست راولپنڈی والوں نے دائر کی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس میں جو پلی لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. دونوں اسمبلیاں وزرائے اعلیٰ کی ثوابدیدی اختیار پر تحلیل نہیں ہوئیں، بلکہ عمران خان نے اعتراف کیا کہ دونوں اسمبلیاں باجوہ کے کہنے پر تحلیل ہوئیں. جنرل باجوہ اور عمران خان کا اسمبلی تحلیل کے وزیر اعلیٰ اختیار سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کو بحال کرے. اب جانتے ہیں کہ یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اس ٹریپ میں نہیں آئے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر اسمبلیاں بحال ہو جائیں. اور اسمبلیاں بحال ہونے سے مراد یہ ہے کہ الیکشن پھر ہوگا جولائی میں ہی، اکتوبر میں ہی، اور اس سے پہلے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اتنا بڑا بلنڈر نہیں کر سکتی کہ آپ سارا کچھ انتظار کریں اور اس کے بعد جب وقت آ جائے، جب فصل پک جائے تو آپ اس میں پانی چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے جو مظالم ہیں وہ 14 جنوری سے اب تک برداشت بھی کریں اور پھر اس کے بعد اسی اسمبلیوں کو بحال کر کے اس میں بیٹھ جائیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. بہرحال درخواست دائر کی گئی ہے اور خواہش تو رکھی جا سکتی ہے. اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اگر جولائی میں انتخابات کی تاریخ آ جائے، بھلے آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 2 درخواستیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوئی ہیں. ایک فواد چودھری بطور پٹیشنر درخواست دائر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور محمود خان کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں. سابق وفاقی وزیر نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کی درخواست ایڈوکیٹ خواجہ طارق رحیم کی وساطت سے عدالت عظمیٰ میں دائر کی، جس میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کے لیے 21 ارب جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے. وفاقی حکومت کا الیکشن کے لیے فنڈز سے انکار کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن آئینی تقاضا ہے. آئین نگران حکومتوں کی میعاد میں توسیع کی اجازت نہیں دیتا. سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 184(3) اور 187 کے تحت صاف شفاف انتخابات کے احکامات صادر کرے. درخواست میں کہا گیا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور نگران وزیر اعلیٰ پختونخوا کو فوری طور پر عہدے چھوڑنے کا حکم دیا جائے. نگران وزرائے اعلیٰ کو فوری طور پر اختیارات کے استعمال سے روکا جائے اور ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے امور روزانہ کی بنیاد پر عدالت عظمیٰ کی نگرانی میں چلائے جائیں. عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ دونوں صوبوں میں الیکشن کے انعقاد اور نئی حکومتوں کے امور سنبھالنے تک سپریم کورٹ نگرانی کرے. فواد چودھری نے نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتیوں کے نوٹیفیکیشنز بھی درخواست کے ساتھ منسلک کی ہیں اور ان کو بھی کالعدم قرار دلوانے کی استدعا کی ہے کہ نگران وزرائے اعلیٰ نے اپنے جو ان کی جانب سے اختیارات تھے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس وجہ سے
ہر صورت نگران وزراء اعلیٰ کو روکا جائے۔ بہت اہم درخواست ہے اور پرویز الہی کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے، اور پرویز الہی کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں خیبر پختونخوا سے، ان کی جانب سے بھی یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں اسمبلیوں کی بحالی کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہیں پہ یہ ایشو بھی ڈسکس ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ دوبارہ جو بینچ نمبر 1 ہے اس کو تشکیل دے دی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ اس بینچ کی تشکیل دیتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال مندوخیل، 3 رکنی بینچ ہی سماعت کرے گا۔ یہ حامد میر کے کوئی تماچا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ اس وجہ سے بینچ ٹوٹا ہے کہ عمر عطا بندیال شاید فیصلے اپنی مرضی کے نہیں لے سکیں گے اور 2-1 سے فیصلے آئیں گے، اس وجہ سے عمر عطا بندیال نے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ عام جنرل سول کیسز کے لیے ہیں، ان کے پاس کل 2 ہی کیسز ہیں اور دونوں سول نوعیت کے دیوانی مقدمات کی سماعت ہونی ہے۔ لیکن اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل جو اہم کیس ہے انتخابات سے متعلق اس کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ کل 11:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سماعت ہوگی۔ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ 11:30 بجے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں وہی بینچ اعجاز الحسن اور منیب اختر کی یہ بینچ سماعت کرے گا۔ 11:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام فریقین کو، اس میں 2 کیسز ہوں گے۔ ایک کیس تو ہوگا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے کہا یہ گیا تھا کہ آپ فنڈز جمع کروائیں۔ اب ایک تو فنڈز جمع کروانے کا ہوگا اور دوسرا ہوگا ایک ساتھ انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں نے جو وقت مانگا تھا۔ ان کو یہ خوشی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی صحت خراب ہے اور کل وہ اویلیبل نہیں ہوں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے کل اپنے جو باقی مصروفیت ان کو ختم کر دیا ہے، وہ ان چیمبر کیسز کی اور اپنے جو معاملات ہیں ان کی کل ان کو نمٹائیں گے، سماعت کریں گے، لیکن صرف جو 11:30 بجے انتخابات سے متعلق کیس ہے صرف اس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب کل سماعت کریں گے، اور یہ کاز لسٹ باقاعدہ طور پر جاری کر دی گئی ہے، نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، 11:30 بجے کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ کل کمرہ عدالت نمبر 1 میں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے اور یہ جو ایک ایسی غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔